ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈریں؟ اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اور خوف اور ڈر انسان کو صرف اور صرف اپنے انجام کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے یا جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس گناہ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں کام گناہ کا کام ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو میں آگ میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، سزا پاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس منع کرنے کے باوجود جب انسان خود بخود وہ گناہ کرتا ہے، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ آگے دیکھا جائے گا، تو اس کا مطلب کہ انسان نے اپنا فیصلہ خود کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی بات کو اگنور کر دیا۔ سامعین گرامی، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو ہر انسان پہ یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہماری عبادات کا محور، یعنی کہ انسانوں کی عبادات کا محور صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص محبت کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات ہونی چاہیے، نہ کہ محض کسی کو دکھانے کے لیے۔ دکھاوے کے لیے کی گئی عبادات انسان کی خود غرضی اور گناہ کا سبب بنتی ہیں، اور ایسا انسان گناہگار انسان کہلاتا ہے، کیونکہ دکھاوے کی عبادات کا محور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے خوش کرنے کے لیے ایسی عبادات کی جاتی ہیں تاکہ دوسرے بندے متاثر ہوں۔ کسی کو دیکھ کر نماز پڑھنا یا نماز پڑھتے ہوئے جب محسوس ہو جائے کہ کوئی اور بندہ ساتھ آگے ہے تو نماز کو اور بھی اچھے سے پڑھنا، دکھا کر پڑھنا، یہ عبادت سراسر منافقت ہے، اور منافقت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انسان کو اپنی منافقت، اپنے گناہ اور اپنے بد اعمال کے انجام سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی مہلت دی ہے۔ یہ زندگی جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف گناہوں سے توبہ کی مہلت ہے اور نیک کام کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اور ہمیں اس سنہری موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت زندگی، اور یعنی زندگی، اور دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت اور نیک کام کرنے کا سنہری موقع، اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔